والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھا اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا، اس پر محدثین نے بحث کی۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اما عائشہ کی باری تھی، حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے، ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایسے تقسیم تھی۔ تو اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی، آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے، حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرف بخشیں۔ ہمارا مسلک ادب ہے، ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے، ہم تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں ادب سے ادب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں، ہمیں اس طرف ڈھالیں۔ اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ اما عائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ارے ایک عام عورت جو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتے؟ ایکٹر تو آپ ہے جی، آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے۔ آپ بندر بوڑھا ہوتا ہے کلاٹی کھانا نہیں بھولتا، تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے آرکسٹرا سے، گانے سے، لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگوں پے میں ہے، اس لیے تم اما عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتے ہو، ایکٹنگ نہیں کرتی تھی۔ خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اما عائشہ کی شان یہ ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا، ازواج کا، حضور کا ادب پیدا ہو۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اٹھائے قرآن، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو۔ پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے۔ تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے، کپڑے پہنائے، سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے۔ تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشے تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں۔ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں۔ تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے۔ کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی۔ جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں آگے بڑھی
हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती, जब मैंने देख लिया कि हुजूर अज़वाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी। और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था? बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो, अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें। मिसाल के जरिए, मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को? क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया, ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा? यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा, ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अम्मा आयशा कहती है, मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की, आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे? फरमाया, आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है? आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं? उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है
اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ، اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم۔ اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں۔ آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ غور فرمائے، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی رہے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ